بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين صدق الله العظيم. سیدنا سلیمان علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام حضرت کا واقعہ اللہ نے جو قرآن میں ذکر فرمایا ہے اس کا تذکرہ چل رہا ہے. میں آپ حضرات کبھی بڑے دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات اپنا وقت نکال کے بیٹھتے ہیں اور قرآن میں اپنا شغف دکھاتے ہیں. بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اوپر بیٹھنے والا، ممبر پہ بیٹھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی میں بڑی محنت کرتا ہوں، حالانکہ مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے کسی شخص کی توجہ کی وجہ سے اللہ بات کروا رہے ہوتے ہیں. بے شمار واقعات ایسے ہیں. بلبلا پانی کے اوپر ہوتا ہے اور ہیرا سمندر کی تہہ میں ہوتا ہے. تو کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ممبر پر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں. بعض مرتبے کوئی نیچے بیٹھا ہوا شخص، کوئی بے توجہی سے سر جھکا کے سننے والا شخص، اس کی اتنی توجہ اور برکات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کرنے والے کا کام بنا دیتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات چل رہی تھی. وورث سلیمان داود، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود کے وارث بنے. آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم وارث نہیں بنتے. میں اس کے حوالے سے بتا چکا ہوں. وقال، اور ایک خاص بات کہی حضرت سلیمان نے، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی. پرندوں کی بولی صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی، اور پرندے بولا ہے اس سے تقریباً تمام جانور آ جاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولی سکھائی گئی تھی. ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے قرآنی معجزات کا انکار کیا ہے. ایسے ہی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جانور بھی انسانوں کی طرح بولتے تھے. جب جانور بھی انسانوں کی طرح بولتے تھے تو سب کو ہی آنی چاہیے نا، حضرت سلیمان کو خاص طور پہ کیوں آ رہی ہے؟ جبکہ حضرت داؤد کو بھی جانوروں کی بولی نہیں آتی، تو پھر یہ کیا خاص بات ہوئی؟ دوسری بات ایک سمجھ لینا، یہ بات کیسے غلط ہے. جانوروں کے اندر ترقی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جانور انسان کے ساتھ رہے. جب جانور انسان کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے رہنے سہنے میں ترقی ہوتی ہے. لیکن جو جانور جنگل میں رہتا ہے یا انسانوں کے بغیر رہتا ہے، اس کے رہن سہن میں کوئی ترقی نہیں ہوتی، اور ایسے ہی اس کی بولی میں بھی ترقی نہیں ہوتی. سمجھ رہے میرے؟ تو یہ پیٹنگ کا سسٹم صرف پالتو جانوروں کے اندر رہا ہے، حرام جانوروں میں کبھی بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے؟ یہ جن لوگوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں نا، جن کو انسانوں سے محبت نہیں کرنی ہوتی، وہ کتوں سے محبت کرتے ہیں. جن کو انسانوں کے ساتھ مزاج نہیں لگتا وہ بلیوں سے محبت کرتے ہیں. کوئی خنزیر پالتا ہے، کوئی سانپ پالتا ہے. تو اس میں جو تبدیلی آتی ہے وہ انسان کی وجہ سے آتی ہے. فی نفسی ہی، یعنی
ریئلٹی بیسڈ نیچرلی جانور کے مزاج میں تبدیلی نہیں آتی. نیچر وائز انسان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے. انسان اپنے آپ کو جدید سے جدید کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک گھر لینے کے بعد مطمئن نہیں ہوتا، کہتا ہے ایک اور لینا ہے. ایک گاڑی لینے کے بعد مطمئن نہیں ہوتا، کہتا ہے اس سے اچھی لینی ہے. تو انسان کے مزاج میں ترقی ہے، جانور کے مزاج میں اللہ نے ترقی نہیں رکھی. تو یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ پہلے جانور اور کچھ بولتے تھے اور اب جانور کچھ اور بولتے ہیں. کوئی بڑی عمر کے صاحب جو 80-85 سال کی عمر کے ہوں، ان سے پوچھو ذرا آج سے 80 سال پہلے بلی میاؤں کہتی تھی یا کچھ اور کہتی تھی؟ یہ کہتی تھی. لیکن آج سے 80 سال پہلے جو اردو تھی آج وہ اردو نہیں ہے نا جی. آج سے 80 سال پہلے جو انگریزی تھی آج وہ انگریزی نہیں ہے. تو یہ بات غلط ہے. بعض لوگوں کا زور یہ ہوتا ہے کہ معجزات کو غلط ثابت کیا جائے، کیونکہ وہ ہر چیز کو عقل کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے احکامات عقل سے ماورا دیے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صلاۃ الاستسقاء کے لیے گئے. صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں وہ نماز جو کہ بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو اس کے لیے گئے تو راستے میں دیکھا کہ ایک چونٹی ہے اور وہ چونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ آپ نے زندہ رکھنا ہے تو سلامتی کے ساتھ رکھیے، اگر پیاسا مارنا ہے تو ہم اس پیاس کے ساتھ بھی مرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعا سنیں اور ہمیں اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں پانی دیجیے. تو حضرت سلیمان نے اس کی رقت اور گریہ زاری سنی تو سن کے بولا کہ اس کی دعا ہم سب کے لیے کافی ہے، اللہ جلد ہی بارش کریں گے. حضرت سلیمان جانوروں کے درمیان فیصلے بھی کیا کرتے تھے. عجائب و غرائب ہیں، عجیب و غریب باتیں ہیں. فرمایا کہ ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو دروازے کی کواڑ سے ایک گائے نے اپنا سینگ پھنسا لیا. تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ اندر آنا چاہتی ہے، اس کو اندر بھیجو. جب وہ اندر آئی تو پوچھا کہ بھی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تو فلجل جلت، اس نے نہ کچھ بڑبڑایا. بڑبڑانے کا حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے تو ان کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی تھی نا. حضرت سلیمان سمجھ گئے اور وہ سمجھنے کے بعد فرمانے لگے کہ یہ گائے مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میرے مالک نے مجھ سے بچے جنوائے ہیں اور زندگی بھر دودھ دھلوایا ہے، اب مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ مجھے ذبح نہ کرے. تو یہ ایسی بولی اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھائی تھی کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے. آج انسان یہ کہتا ہے کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ جانور کی بولی نہیں ہوتی. جب جانور کی بولی نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں ایسا کہنا ویسا کہنا یہ درست نہیں. تو جانور کی بولی ہوتی ہے، ہر جانور کی بولی ہوتی ہے اور ایک اپنی بولی ہوتی ہے. ہم انسان اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. جب اللہ نے بتایا ہے کہ جانوروں کی بولی ہے تو بس ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے مجھے پرندوں کی بولی آ جائے جیسے حضرت سلیمان کو آتی تھی. تو حضرت عیسیٰ مسیح نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تم ایسا نہ کرو. اس نے کہا نہیں، آپ اللہ سے دعا کریں. تو بعض مرتبہ جب اللہ کوئی دعا ظاہراً قبول نہیں فرما رہے ہوتے تو اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑی حکمتیں اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے. تو تیسری مرتبہ بھی آیا. جب چوتھی مرتبہ آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان کو پرندوں کی بولی سکھا دیجیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو دو پرندے آپس میں بات کر رہے ہیں، کہتے کل ہمارا پیٹ بھر جائے گا. کہا کیوں؟ کہ یہ جو گھر والا ہے نا اس کا گھوڑا مر جائے گا. گھر والے کا گھوڑا مر جائے گا، اور جب گھوڑا مرے گا تو یہ گھوڑے کو باہر پھینک دے گا. تو جب مرا ہوا گھوڑا باہر ہوگا تو پرندوں کے لیے کھلا ہوگا، ہم خوب کھائیں گے پیئیں گے. اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی، مجھے پتہ چل گیا گھوڑا
ایسا ویسا ہے، تو اس نے بازار میں گیا اور گھوڑا بیچ دیا۔ اگلے دن پتا چلا کہ گھوڑا واقعی مر گیا، بڑا خوش ہوا، میرا نقصان بچ گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ پرندے جو اس کے گھر میں گھونسلہ بنائے ہوئے تھے وہ گھونسلہ چھوڑ کے جا رہے تھے، تو دوسرے پرندے نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا کل زلزلہ آنا ہے اور یہ زلزلے میں یہ گھر گر جائے گا، لہذا ہم زلزلہ آنے سے پہلے یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ جلدی سے بازار میں گیا، اس نے گھر لگایا اور گھر بیچا۔ اگلے دن زلزلہ آیا اور گھر گر گیا، بڑا خوش ہوا، بڑے مزے آ گئے۔ اب جناب بیٹھا ہوا ہے اپنے نئے گھر کی راہداری کے اندر اور ہوا خوری کر رہا ہے، تو وہاں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی کل بڑا کھانا پکنا ہے، تو کیوں کہ یہ گھر کا جو مالک ہے اس نے مر جانا ہے، یہ مر جائے گا تو کھانا پکے گا، جو کھانا زیادہ ہوتا ہے تو بچ جاتا ہے تو وہ ضائع ہوتا ہے، تو پرندوں کو اس طرح کے چاول اور دانے وانے خوب ملتے ہیں، تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ اب یہ بھاگا حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مر جانا، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، میں کل مر جاؤں گا، آپ اللہ سے دعا کیجئے میری موت کو ٹالیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری موت ٹالنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے جو مصیبت تیرے مقدر کی تھی گھوڑے کی طرف منتقل کر دی تھی، تو نے گھوڑا بیچ دیا، وہ مصیبت تیری طرف متوجہ رہی تو اللہ نے وہ مصیبت تیرے گھر کی طرف متوجہ کر دی۔ اب وہ گھر کی طرف مصیبت آنی تھی، تو نے گھر بیچ دیا، وہ مصیبت کسی اور کی طرف چلی گئی، مصیبت تیری طرف متوجہ رہی۔ اب گھر سے بڑھ کے تو ہی ہے کہ تیری جان لے لی جائے، کہ مصیبت روکنے کی ساری چیزیں تو نے بیچ دی۔ تو جو چیز اللہ نے ہمیں نہیں سکھائی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جس چیز کا ہمیں نہیں پتا تو ضروری نہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی، اس کا وجود ہونا یہ ممکن ہے، اس کا وجود، ہر چیز مجھے پتا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو پرندوں کی بولی دی تھی، اس بولی کے ساتھ اس کو سنبھالنے کی حکمت بھی دی تھی، اس کو سنبھالنے کے لیے عقل اور شعور بھی دیا تھا۔ ایک صاحب نے لاٹری لگائی، لاٹری جائز نہیں ہے، لاٹری لگائی، اس کی 50,000 کی لاٹری نکلی، تو وہ انگریز کا ملازم تھا، تو زندگی میں اس نے کبھی 50,000 کو بولا بھی نہیں تھا، جیسے آج کل کو کہ جی میرے پاس 3 خرب روپے ہے، تو 3 خرب 50,000 روپے، 2 روپے کی گائے آتی تھی، 2 روپے کی گائے تو 50,000 روپے کا کیا آتا ہوگا؟ لاٹری اس کی کھل گئی، تو انگریز نے کہا اس کو اگر میں بتاؤں گا نا تو یہ مر جائے گا، یہ مر جائے گا، خوشی میں یہ مر جائے گا۔ تو اب اس کو میں ایک طریقے سے بتاتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا چلو میرے ساتھ سفر پہ لے کے گیا، اور اس کو کہا کہ گھوڑے کی لگام پکڑ لو، چھوڑنا نہیں۔ اب گھوڑے کی لگام پکڑی ہے اور اس نے گھوڑے کو بھگایا، اب یہ لٹک گیا، کہا صاحب مجھے چھوڑ دو، صاحب نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ خوب اس کو چوٹیں آئیں، اس کو پٹائی بھی کی، چوٹیں آئیں، چوٹیں آتے آتے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا کہتا تجھے شرم نہیں آتی، ایک گھوڑا تجھ سے سنبھالنے نہیں جاتا، اور ایسا ایسا ویسا ویسا، چل تیرے لیے 50,000 روپے کا انتظام ہوا، لاٹری جیتا تو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب جو آپ کہیں۔ آہستہ آہستہ اس کو سمجھ میں آئی کہ میں 50,000 جیتا تو صرف بے ہوش ہوا، مرا نہیں۔ تو انسان کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنی انسان کے پاس برداشت ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ علم زیادہ ہوتا ہے، علم کم ہو جاتا ہے، اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی تھی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور فرمایا مجھے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کیا چیز دی ہے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ وَإِنَّهَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کا فضل ہے، بات کر چکا ہوں۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کا لشکر جمع کیا گیا۔ من الجن والانس والطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو تھا وہ 4 حصوں پر مبنی تھا، یا 3 حصے بتائے ہیں، چوتھا حصہ صحیح روایات میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 100 فرسخ تک جاتا تھا، شاید 100 کلومیٹر تک جاتا تھا، اتنا بڑا لشکر تھا، اور اس میں 25 فرسخ انسانوں کے تھے اور 25 فرسخ جنات کے تھے، 25 فرسخ جو تھے وہ جانوروں کے تھے، جو وحشی جانور جیسے شیر ہے، چیتا ہے، اور وحشی جانور جو جنگلی جانور تھے،
اور 25 فرسخ جو ہے وہ پرندوں کے تھے۔ جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے ساتھ اڑتا تھا تو پرندے اس کے اوپر سایہ کر دیا کرتے تھے۔ سایہ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹھنڈی ہواؤں اور یک ہواؤں سے بچایا کرتے تھے اور ہوا ان کو لے کے اڑا کرتی تھی۔ فہم یوزعون، اور ان کو قابو میں رکھا جاتا تھا۔ قابو میں رکھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ قابو میں رکھنے کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ان کی ٹروپنگ بنتی تھی، ان کے حصے بنتے تھے اور ہر حصے کے اوپر سالار بنتا تھا۔ چنانچہ اگر کسی قوم کو منظم کر کے چلانا چاہتے ہیں تو اس میں اس طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے، جیسے ہمارے ملک میں جو سیاست کا سسٹم ہے، اس سیاست کے سسٹم میں ہر علاقے کا کوئی وزیر ہے، ہر علاقے کا کوئی بڑا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، شریعت کے مطابق ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہی ترتیب تھی، یعنی یہی ترتیب نہیں کہہ رہا یہ جیسے جمہوریت ہے، یعنی اس طریقے کی ترتیب تھی کہ 10 بندوں کی ایک جماعت تھی، اس جماعت کے اوپر ایک امیر تھا، پھر ان 100 امیروں کے اوپر ایک امیر ہوا کرتا تھا۔ پاکستانی فورسز میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جو کہ فوج میں رہا تو یعنی رہائش ہماری فوجی علاقے میں رہی، تو ہمیں پتہ چلتا رہتا تھا کہ ایک کمپنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بٹالین ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کمپلیکس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد برگیڈ ہوتا ہے۔ تو یہ سسٹم ہے، تو یہ سسٹم سارا یوزعون سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو تنظیم کے ساتھ چلنا چاہیے، ایک نظم کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جب آپ نظم کے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ نظم کے ساتھ نہیں چلیں گے پھر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چنانچہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے دفتر میں لکھ کے لگایا ہوا تھا الاسلام هو النظام، اسلام نظام کا نام ہے، والنظام هو الاسلام، اور اسلام نام ہے نظام کا اور نظام نام ہے اسلام کا، یعنی اسلام نام ہے مینجمنٹ کا۔ آپ اپنی زندگی کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ فجر کی نماز کوئی اس وقت پڑھ سکتا ہے؟ یار صبح اٹھا ہوں پورا دن آج میں بہت بزی ہوں، 5 نمازیں فجر میں پڑھ لوں، آج نیند نہیں آ رہی، صحیح ہے؟ ہو جائے گی؟ نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پہ فرض ہے، اپنے وقت پہ فرض۔ بعض حضرات کہتے ہیں جی فلاں حدیث میں آیا کہ 2 نمازیں ملا کے پڑھ لوں، وہ حدیث جب قرآن کے مقابلے میں آتی تو ختم۔ حدیث قرآن کے مقابلے میں آئے گی تو قرآن مانیں گے حدیث مانیں گے؟ قرآن مانیں گے۔ تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ مینجمنٹ سسٹم بنایا کہ نماز اسی وقت پڑھی جائے گی۔ جی میں بہت شدید بیمار ہوں، کل میرا آپریشن ہے، آج میں ساری نمازیں کل کی پڑھ لوں، کوئی نہیں اجازت دے گا، بعد میں قضا ہو جائیں گی، بعد میں پڑھ لینا، ابھی اجازت نہیں ہے۔ ایک سسٹم بنایا، اچھا جی نماز پڑھو مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ، اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے، حرم کے اندر پڑھو گے تو اس کا اتنا ثواب ہے۔ حج کا ایک طریقہ کار ہے نا، اپنی مرضی جب مرضی چکر لگاؤ۔ ہمارے ایک ساتھی عمرے پہ گئے تو کافی سارے لوگ تھے، ان کو سمجھایا کہ بھئی دیکھو یہاں پہ جمع ہو جانا، پھر صحیح کے لیے ادھر جانا، کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ سب جمع ہو گئے، لیکن ایک ساتھی جو اندرون سندھ سے آئے ہوئے تھے وہ نظر ہی نہیں آ رہے، وہ کافی دیر گزر گئی، کہیں ایسا تو نہیں وہ بچھڑ گئے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو مطاف میں بندہ بھیجا، وہ تھوڑی دیر کے بعد پکڑ کے لایا پسینہ پسینے۔ کبھی کیا ہوا 7 چکر پورے ہو گئے، اس کے بعد آئے کیوں نہیں؟ پاگل ہو گیا بھیا، اللہ کے ساتھ کوئی حساب کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی حساب کرتا ہے؟ میں تو آج 700 چکر لگاتا، ایسی تم لوگ محبت تمہاری ہے ہی نہیں۔ کہا میاں اللہ نے 7 چکر رکھے ہیں، لہٰذا 7 ہی کرنے پڑیں گے، میں اللہ کے ساتھ حساب نہیں رکھتا، یہ غلط بات ہے۔ میں آج 100 رکعت نماز پڑھوں گا، جیسے ایک رئیس مسجد میں پہلی مرتبہ آیا تو اس نے دیکھا ایک موچی ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں یہ موچی ہو کے 4 پڑھتا ہے، تو میں تو نواب ہوں، مجھے تو 400 پڑھنی چاہیے، چلو میں 400 رکعت کی نیت کرتا ہوں۔ ایسے نہیں ہوتا، دین نظم سے چلتا ہے۔ نظام جیسے نماز میں ایک نظام ہے، ایسے اپنی زندگی میں بھی ایک نظام ہونا چاہیے۔ آپ نے پڑھائی کرنی ہے اس نظم کے مطابق کیجیے، آپ نے تلاوت کرنی ہے نظم کے مطابق کیجیے، آپ نے روزہ رکھنا ہے ترتیب کے مطابق، سحری کرو، رات کو کھا کے سو جائیں گے، صبح دیکھا جائے گا۔ سحری کرنا سنت قرار دیا کہ سحری ضرور کرو، ایک نظام کے تحت اٹھو، ایک نظام کے تحت زندگی گزارو۔ افطار کے وقت افطار کرنا ہے، افطار کے وقت افطار نہیں کیا تو گنہگار ہو گئے، اور افطار سے 2 منٹ پہلے کر لیا تو گنہگار ہو گئے۔ اسلام نظام، فہم یوزعون، ان کو جمع کیا، اکٹھا رکھا، ایک نظم سے رکھا جاتا، ایک طریقہ کار سے رکھا جاتا۔
جس کی زندگی میں نظم نہیں بنا ہوا، اس کو چاہیے ڈائری بنائے، اپنی ڈائری بنائے، کاغذ کے اوپر رکھے کہ میں نے پورا ہفتہ کیا اعمال کرنے ہیں، پورا ہفتہ میری کیا روٹین ہوگی، میں نے بچوں کو کتنا وقت دینا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو کتنا وقت دینا ہے. یہ ضروری ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اسلام ہمیں نا الٹپ چلو، جو منہ میں آئے بول دو، منع ہے. اسلام نے سختی سے منع، جو منہ میں آئے اچھی اچھی باتیں کیا کرو نماز کے اندر ہے. یہ تلاوت کرنی پڑے گی. اگر تلاوت سے ہٹ کے کوئی ایسا جملہ بول دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں ایسا؟ اسلام نے ہمیں نظم سکھایا، اسلام نے ہمیں طریقہ. ایک آدمی ہے نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو نماز نہیں آتی تو کیا کرے؟ بڑے سبحان اللہ پڑھے، لیکن ایک ہفتے تک، اس کے بعد نماز یاد کرے. نماز یاد رکھنا ضروری ہے، لیکن سبحان اللہ پڑھنے سے اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو رہی ہے اللہ کے ذکر سے، پھر تلاوت کیوں فرض ہے؟ نظام. ٹھیک ہے، ہر مسجد قبلے کی طرف ہے، یہ تو کنٹروورسیز ہے. کوئی مسجد اس طرف بھی ہونی چاہیے. کیوں بھائی ہونی چاہیے؟ آپ مجھے پکڑ کے مارنا شروع کر دیں گے، ہے ولی صاحب کیسی ہو، دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ سب قبلے کی طرف کیوں رخ کیے ہوئے ہیں؟ ایک نظام ہے، تمام مسلمان ایک طرف رخ کریں گے. نظام ہے، اس نظام کے ساتھ چلنے کا نام اسلام ہے. اپنی مرضی سے چلنے کا نام فہم یوزعون نے یہ سمجھ میں تھا. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وادی نمل تک پہنچے. قالت نملۃ یا ایھا النبل، تو پھر ان میں سے ایک چونٹی نے وادی نمل تک پہنچے. وادی نمل، دیکھو چونٹی کے بل کو وادی نمل کہا ہے بھائی. چونٹی کا بل وادی نمل ہے، یعنی پوری وادی ہے. کیا مطلب ہے؟ آج تقریباً 1400 سال کے بعد تحقیق ہو رہی ہے، جو چونٹی کے بل ہیں وہ بل صرف ایک بل نہیں ہے، بلکہ آپ یہ فلیٹس ہے نا، ایک فلیٹ کی تصویر بنائیں، اس کو چھوٹا کریں، اس کو زمین کے اندر لے جائیں. بعین ہی یہی چیز چونٹیوں نے زمین کے اندر بنائی ہوتی ہے، پوری کالونی بنائی ہوتی ہے، ایک پورے نظم سے چلتے ہیں. ایسے نہیں کہ ساری چونٹیاں اکٹھی سوتی ہیں جیسے مسجد کا ہال ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ ہر چونٹی کا الگ خانہ ہے. ہر چونٹی نے ایک ایک انچ کا الگ خانہ دیا ہوا ہے، اس خانے کے مطابق چلتی ہے. اور یہ طریقہ کار. اور قرآن نے بتا وادی النمل، دنیا کو جس کی نظر بھی نہیں تھی اللہ نے قرآن میں پہلے بتا دی. وادی النمل، چونٹی بل میں نہیں رہتی بلکہ ایک وادی میں رہتی ہے. چونٹیاں اکیلی نہیں رہتی، اکٹھی مل کے رہتی ہیں. جیسے انسان اکٹھے مل کے رہتے ہیں، ایسے چونٹیاں اکٹھی مل کے رہتی ہیں، چونٹیاں الگ نہیں رہتی. حتی اذا اتوا علی واد النمل، وادی النمل کے اوپر پوری تحقیقات ہیں، پوری باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہیں، لوگوں نے ریسرچ کی ہیں، اور وہی سمجھ میں ہے جو قرآن میں لکھا ہوا. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ، ان میں سے ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل. چنانچہ چونٹیوں کے اوپر جب تحقیق کی گئی تو چونٹیوں کی بہت سی قسمیں ہیں. کچھ چونٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا سر بڑا ہوتا ہے، کچھ ایسی ہوتی ہے جن کی دم موٹی ہوتی ہے، کچھ ایسی جن کا صرف سر اور دم موٹی ہوتی ہے، درمیان کا جسم پتلا ہوتا ہے، کچھ کا جسم بھورا ہوتا ہے، کچھ کا جسم کالا ہوتا ہے. ایسے چونٹیوں کی قسمیں. تو ہر چونٹی کی ایک الگ ڈیوٹی ہوتی ہے. بعض چونٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈنگ مارتی ہوتی ہیں، جو کاٹتی ہیں. بعض چونٹیاں وہ کبھی بھی کاٹتی نہیں ہیں، وہ کبھی نہیں کاٹیں گی. جیسے بھوری چونٹی ہے بالکل چھوٹی، وہ کاٹتی اور بہت گندا کاٹتی، کھٹمل سے زیادہ خطرناک کاٹتی ہے. اور کالے رنگ کی چونٹی کاٹتی نہیں ہے، کاٹتی نہیں ہے. اور جو بڑا چونٹا ہوتا ہے وہ کاٹ بھی لے تو کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن چونٹی کاٹ لے تو پورا ایک وہ دانہ سا بن جاتا ہے، اس کے اوپر خارش ہوتی رہتی، اس میں زہر ہوتا ہے. اگر کوئی سانپ اور کچھ اس طرح کا بچھو حملہ کر دے تو یہ چونٹیاں مقابلہ کرتی ہیں. تو چونٹیوں کی بڑی قسمیں. چنانچہ ان میں چند چونٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو اعلان کرنے کے اوپر متعین ہوتی ہیں، اعلان کرنے پہ متعین ہوتی ہیں. حملہ کرنے والی چونٹیاں مذکر ہوتی ہیں، اعلان کرنے والی چونٹیاں مؤنث ہوتی ہیں. قالت نملۃ، اس مؤنث چونٹی نے کہا، اس مؤنث چونٹی نے کہا، کیا کہا؟ ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اپنے بلوں میں چلے جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کے رکھ دے. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ ہی نہ چلے. چنانچہ یہ اعلان کیا، اور یہ اعلان حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا. حضرت حسن سے روایت، حسن بصری نوف بقالی کہتے ہیں کہ یہ چونٹی جو تھی یہ بھیڑیے کی سائز کی تھی. ٹھیک ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ وضاحت کر دی کہ چونٹی کبھی بھیڑیے کے سائز کی نہیں ہوئی، کبھی بھیڑیے کے سائز. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عربی میں زیاب کہتے ہیں بھیڑیے کو، زیاب، زا یا الف اور با زیاب. اور زباب کہتے ہیں مکھی کو. ٹھیک ہے، اگر زیاب کا ایک نقطہ ہٹا دیا جائے تو زباب ہے.
تو لکھنے والے نے لکھا تھا ذباب، لیکن وہ ایک نقطہ زیادہ لگ گیا تو ذیاب بن گیا، تو لوگوں نے سمجھا بھیڑیے کی شکل کی تھی، بھیڑیے کی جتنی تھی، حالانکہ بھیڑیے کی جتنی نہیں تھی بلکہ ذباب یعنی مکھی کے جتنی، یعنی جو بڑا چونٹا ہوتا ہے وہ مکھی کے جتنا ہوتا ہے، تو وہ والی چونٹی تھی جس نے اعلان کیا تھا، تو یہ چونٹی تھی، اور اس کا باقاعدہ حضرات نے نام لکھا ہے۔ ہمارے ہاں تو جانور ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عربوں کے اندر آپ جائیں تو میرے ایک ساتھی ہیں مدینہ شریف میں، ان کا وہاں پر گھوڑوں کا فارم ہے، گھوڑوں کا فارم۔ پاکستانی فورسز میں جو گھوڑے استعمال ہوتے ہیں ان گھوڑوں کی بھی نسل ہوتی ہے، ان کی نسل کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ایسے عربوں کے اندر تمام جانوروں کی نسل کو یاد رکھتے تھے، انسانوں کی نسل تو یاد رہتی ہے لیکن جانوروں کی نسل کو بھی یاد رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ چونٹیوں کے بہت سے قبیلے تھے، ایک قبیلہ تھا بنو شعبان، اس چونٹی کا تعلق اس سے تھا، اور اس چونٹی کا نام ہرمز تھا، یہ کتابوں میں لکھا ہے، حسن بصری کی روایت کہ اس کا نام ہرمز تھا، اور یہ قبیلہ بنو شعبان کے قبیلے کی چونٹی تھی۔ یہ شعبان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونٹیاں جو اعلان کرنے کی طرف متعین ہوتی ہیں، قبیلہ بنو شعبان کی چونٹیاں اعلان کرنے کے اوپر متعین تھی، تو یہ وہ چونٹی تھی، اور اس نے اعلان کیا کہ لا یحطمنکم سلیمان و جنود، ایسا نہ کہ سلیمان اس کا لشکر تم کو کچل کے رکھ دے، ان کو پتہ نہ چلے۔ حضرت سلیمان کو جب پتہ چلا فتبسم ضاحکا، حضرت سلیمان اس کی قول سے ہنسے اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، آپ نے جو مجھے نعمت دی، میرے والدین کو نعمت دی، میں اس نعمت پہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر کے بارے میں کل بات کر چکا ہوں، روایتوں میں آتا ہے الشکر صید النعمہ، شکر نعمت کو قید کرنے والا، الشکر قید النعمہ، یہ نعمت کو قید کرنے والا ہے، وہ صید النعمت المفقودہ، اور جو نعمت موجود نہیں ہے اس نعمت کا شکار کرنے والا ہے۔ شکر کرنے سے جو نعمت موجود نہیں ہے اللہ رب العزت وہ نعمت دے دیتے ہیں، اور جو نعمت موجود ہے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ کچھ اور دعائیں کی، موقع ہوا تو کل ذکر کروں گا، ورنہ آگے ایک نیا قصہ حضرت سلیمان کا شروع ہو رہا ہے، جب حضرت سلیمان نے پرندوں کی حاضری لی۔ جب پرندوں کی حاضری لی بہت سے مضامین ہیں اس کے اندر، انشاءاللہ ذکر کروں گا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللہ جس طریقے سے یہاں آپ نے سبق پڑھایا کہ بندو میرا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، اللہ زبان سے، قلب سے، اعمال سے آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، اے اللہ سب کی جملہ مقاصد حسنہ جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائیے، تکالیف کو دور فرمائیے، پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔